اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ڈنگا۔ حاجی ٹریولز جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ ڈنگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و سامعین، آج کا یہ حسین پروگرام رحمت رمضان کے حوالے سے آواز نیوز ڈنگا کے زیر اہتمام 21 رمضان المبارک کے حوالے سے یوم شہادت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی امت میں سے وہ ہستی ہیں جنہیں سید العرب اور سید الاولیاء کے لقب سے نوازا گیا، اور آپ کو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مبارک کی خبر آپ کی ظہری حیات مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا علی بتائیے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بدترین اور بدبخت انسان کون ہے؟ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، ایک وہ بدبخت ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا۔ تو حضرت مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی، اور یہ شہادت کی خبر دینا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، اور حضور نے اس خبر کو بیان کر کے جناب مولا کائنات کو یہ پہلے ہی بشارت دی تھی کہ علی آپ کو شہادت کی موت ملے گی، اور یہ درجہ بہت بڑا درجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب مولا کائنات کو آپ کی ظہری حیات میں عطا فرمایا تھا۔ آج بحمدہ تعالی میرے سمیت ہر حضور کے غلام کا یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یہ ایسا اعزاز ہے جس اعزاز کو پانے کے لیے ہر بندہ مومن کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ایمان کی موت یعنی شہادت کی موت ملے۔ جناب مولا کائنات کو یہ خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اے لوگو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، جن کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، انہیں ہرگز مردہ تصور نہ کرنا۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خود زندگی اور موت کو تخلیق کرنے والی ذات فرما رہی ہے کہ بے شک وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور وہ بہتر زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ تو یہ آیت اور حضور کا فرمان بتا رہا ہے
کہ شہادت بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات میں ہی آپ کو بشارت دی گئی تھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے ابتدائی فتنوں میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا فتنہ تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کے ان پیروکاروں کا گروہ جو اسی وقت سے ظاہری زمانہ حیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے شروع ہوا تھا، تو اس میں سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ پھر یہ فتنہ بڑھتا ہوا حضرت مولا کائنات کی شہادت تک پہنچا۔ حضرت محتشم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص جو آپ کے ارادہ قتل کے ساتھ آیا تھا، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ جب ارادہ قتل کے ساتھ آپ کے پاس آیا کوفہ شریف کے اندر، تو حضرت مولا کائنات سے ملاقات کیا کرتا تھا، اور جب ملاقات کرتا تو آپ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دن اس نے آپ سے سواری مانگی تو آپ نے اسے سواری دی کہ لے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے ارادے کے قتل سے آتا ہے اور میں اس کی حیات چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کی، اے علی، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ارادہ قتل سے آیا ہوا ہے تو ہم اسے مار دیتے ہیں۔ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا، جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ فرمایا ابھی اس کا ارادہ ہے، اور آپ اس کے ساتھ احسان کا طریقہ اپناتے رہے، لیکن وہ اس کی بدبختی پہلے ہی لکھی جا چکی تھی، اور اعزاز شہادت یہ مولا کائنات کے پلے میں لکھا جا چکا تھا۔ 18 رمضان المبارک کو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور آخری ایام میں آپ مسلسل علماء لکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کے ہاں علیحدہ علیحدہ قیام کیا کرتے تھے۔ اس دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں آپ کا ٹھہراؤ تھا۔ آپ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو اس نے آپ پر وار کیا، اور آپ زمین پر گرے۔ سر مبارک پہ جب آپ کے وار کیا گیا تو خون مبارک سے آپ کی داڑھی سرخ ہو گئی، اور یہ بھی بشارت میرے نبی نے پہلے ہی دے دی تھی کہ علی تمہاری داڑھی کو خون سے آلودہ کیا جائے گا، یعنی داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات جب زمین پہ گرے اور وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اسی کشمکش کے اندر وہ کچھ لوگوں کو زخمی اور شہید کر کے لیکن پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اتنی دیر میں حضرت امام حسن اور تشریف لائے۔ جب امام حسن آپ کے پاس تشریف لائے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ جملے تھے، اے حسن نماز فجر کا وقت ہے، جلدی کرو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ اسی کیفیت میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ علی آپ کے جذبے کو سلام، علی آپ کے مقدر کو سلام، آپ کی قسمت کو سلام ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس کیفیت میں بھی اللہ کی عبادت کا خیال رکھا۔ اور کسی نے پوچھا تھا، مستند روایت کے اندر اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن ایک مشہور قول ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ علی بتاؤ جسے سجدہ کرتے ہو اسے دیکھا ہے؟ تو جناب علی فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک علی اسے دیکھ نہ لے۔ کیا شان ہے میرے مولا کائنات کی، اور کیوں نہ یہ شان ہو۔ علی فرماتے ہیں، حسن آگے بڑھ کے نماز پڑھو لوگوں کو، کیونکہ اللہ کی عبادت کی فکر کرو، اپنے باپ کی فکر اتنی نہ کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیا، پھر نماز کے بعد آپ کو اٹھا کے لایا گیا۔ 21 رمضان المبارک کو وہ کیونکہ زہر آلود تلوار کا وار تھا، آہستہ آہستہ وہ اثر بڑھتا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا، اور اس دنیا سے جانا بھی اللہ کے لیے تھا، اور یہ اعزاز مولا کائنات کا ہے، حضرت امام حسن اور حسین کا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بشارات پہلے ہی دے دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ حضرات ذی وقار، یہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباب اور اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اہل محبت اور اہل ایمان کا یہ نظریہ ہے کہ جان اس نے دی ہے اسی نے لینی ہے، اور مولا علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے، وہ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک مجھے مار کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں
تو آپ کی شان اور آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سینہ ایمان سے اور روشن ہو جاتا ہے، بندہ مومن کا سینہ نور کی کرنوں سے ایسے چمک جاتا ہے اور اس کا جذبہ ایمانی اور بڑھ جاتا ہے۔ کون مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، اے علی سنو، تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے مثل ہارون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ ہارون کے ساتھ جو نسبت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی وہی نسبت تمہاری اور میری ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ورنہ وہ جو تعلق ان کا تھا وہی تعلق میرا ہے۔ ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، لوگوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ خیبر کے مقام پر میرے نبی نے فرمایا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب ہر صحابی کے دل میں ایک جذبہ اٹھا، اور جب جذبہ اٹھا نا کہ اللہ اکبر، یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت یک طرفہ نہیں، ایک طرفہ نہیں تھی بلکہ دو طرفہ تھی۔ صرف وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام سوچنے لگے وہ خوش نصیب کون ہے۔ جب خیبر کے مقام پر میرے نبی نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا، آئین علی، لوگوں بتاؤ میرا علی کہاں ہے، میرے علی کہاں ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا انہیں چشم آشوب، آنکھ کا کوئی تکلیف کا، درد کا مسئلہ تھا، تو آپ باہر تشریف نہ لائے شاید روشنی کی وجہ سے۔ اور یہ میرا ایمان کامل ہے کہ علی خیمے میں بھی تھے تو فجر آپ نے ضرور ادا کی ہوگی، آپ اس درد اور روشنی کی وجہ سے شاید باہر تشریف نہ لائے ہوں، اس درد کی کیفیت کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ کو بلایا گیا تو میرے نبی نے فرمایا، علی خیر تھی؟ عرض کرتے ہیں آقا، کچھ مسئلہ آنکھ کا تھا، اس میں کچھ چبھن اور درد تھی۔ میرے رسول نے فرمایا، علی قریب آؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ مبارک پہ لگایا، بس لگانے کی دیر تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ پھر میرے پاک نبی نے جھنڈا، وہ علم جو حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا، فرمایا علی جاؤ اور لے کے جاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جھنڈا ایک دن لواء الحمد کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ لوگوں جس کے ہاتھ میں خیبر میں جھنڈا تھا وہی وہاں میرا جھنڈا اٹھائے گا۔ تو یہ بات عیاں ہوئی کہ میرے پاک نبی کے اس پیارے صحابی اور میرے پاک نبی کے اس پیارے ویر کا یہ مقام ہے کہ آپ دنیا میں ہی حضور کے صرف جھنڈا اٹھانے والے نہیں، قیامت کے دن بھی اٹھانے والے ہیں۔ تو آپ نے خیبر کو فتح کیا۔ سامعین گرامی قدر، وہ شخص جو اتنا طاقتور تھا، جسے اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، جسے شیر خدا کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا کر جب خیبر فتح کیا تو کیا شان ہوگی۔ اس مولا کائنات کی شہادت اتنی بے دردی سے کی گئی، اور جب اس نے وار کیا تو آپ نے اس وقت بھی اپنے حالت نماز کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی آپ نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی۔ اور کیا شان ہے ان کی کہ جو آئے تو اللہ کے گھر میں اور جا رہے تھے تو اللہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غافل سمجھے ہیں موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، اصل دوام زندگی۔ اور کیا خوب کہا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ میرے رسول نے جب یمن کی طرف مولا کائنات کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت آپ اوائل نوجوانی میں تھے، آپ 30 سال کی عمر کا فرق ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے۔ تو آپ نے فرمایا، علی میں آپ کو یمن میں اپنا گورنر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو جناب علی عرض کرتے ہیں، آقا میں فیصلے کیسے کروں گا، میرے پاس وہ دراک، وہ فراست ابھی نہیں ہے جو فیصلوں کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا، علی قریب آؤ۔ جب جناب علی قریب آئے تو حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پہ پھیرا۔ جب پھیرا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایک ٹھنڈک محسوس کی، اس ٹھنڈک کی وجہ سے پھر مجھے ایک ایسا فیض، ایسا نور عطا ہوا، اللہ اکبر، جس نور کے ذریعے دوسری حدیث کے اندر، دوسری روایت کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں
کہ لوگوں میرے سامنے علم کے 1000 دروازے کھلے، اور صرف 1000 دروازے نہیں کھلے، ہر دروازے کے آگے ایک ایک دروازہ کھلتا گیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، جتنے بھی فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وقت اتنی گنجائش نہیں رکھتا اپنے دامن میں، لیکن حقیقت میں یہی بات مجھے اپنے اختتام کو طرف لے جانے کے لیے مناسب لگتی ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ جب امام حسن کو دیکھتا ہوں تو نظارہ علی کا ہے، امام حسین کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، امام اصغر کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، امام اکبر کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، امام علی اوسط کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، غازی عباس کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، ابو بکر بن علی کو دیکھیں تو نظارہ علی کا ہے، کہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ نصیر سارا کرم یہ علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے بالکل مختصر اختصار کے ساتھ شہادت مولا کائنات کا ذکر خیر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اپنی ظاہری حیات سے آج بھی بہتر حیات کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگوں وہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دی جائیں، ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب وہاں ان کا رزق کیا ہے؟ وہ جیسے دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے تھے وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شہید جنت میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا اے شہداء تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو شہید عرض کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پہ وار کیا جائے، پھر تیرے نام پہ خون گرایا جائے، اور تیرے نام پہ ہمیں اذیت دی جائے، ہم تیرے نام پہ قربان ہونے کے لیے پھر یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا خدا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ سامعین گرامی قدر، رحمت رمضان پروگرام کے اندر آپ نے اس حسین پروگرام کے حوالہ سے کچھ باتیں میری زبان سے سماعت کی۔ آئیے آواز نیوز ڈنگا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارہ کو ہر قسم کے شر سے، حسد سے اور بغض سے اور کینہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ تا دم واپسی شہادت کی موت نصیب ہو، اور ہمارے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک کی مقدسات ہیں، شہادت مولا کائنات کا دن ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے عالم اسلام کی خیر فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ اس ملک کو صبح قیامت تک زندہ و تابندہ فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔